दोनों चालू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادموه والبراق مركبوه والمراج سفره والسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين
مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نعت پاک سنانے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روئے ارض و سما بن کے آیا. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روئے ارض و سما بن کے آیا. پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روئے ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ سکشتہ دلوں کا سہارا، وہ سکشتہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی. بے مثل ہے اس کا اس میں گرامی، بے مثل ہے اس کا اس میں گرامی. مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا. جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. کیا ظہوری لکھے شان اس کی، کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن اس کی، نعت پڑھتا ہے غسان اس کی،
نعت پڑھتا ہے غسان اس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، کرے دل ربا بن کے آیا، روئے عرض و سما بن کے آیا۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، کون سی جگہ انوں کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی جگہ انوں کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروان شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروان شمع ہے مدینے میں، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واحد تیرے میرے پینے میں، فرق ہے بہت واحد تیرے میرے پینے میں، آرزو ہے بس اتنی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آرزو ہے بس اتنی ہر عاشقوں کے سینے میں، دم تو نکلے کعبے میں دفن ہو مدینے میں، دم تو نکلے کعبے میں دفن ہو مدینے میں، رازوں بلائیں گے یہ تو ہے یقین، لیکن رازوں بلائیں گے
یہ تو ہے یقین لیکن جانے کون سی سن میں جانے کس مہینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. جس کے تلوؤں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلوؤں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی.
غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من طلعته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا. ہادی ہیں تمامی امت کے اور رہنما ہیں شریعت کے. اللہ 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 اللہ. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے. اللہ 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 اللہ. جبریل أتى ليلة عسرا ورب دعاه هزراته. جبریل
امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا، اللہ نے عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ نعرہ رسالت، عرس مبارک، خدمت اولیاء کرام، شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن لگ جائے تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو کیا ہے۔ چلو تھوڑا کولر سے اللہ اکبر۔ صحیح ہے اسٹینڈ لگا دیجیے، صحیح ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لائیے قریب کر دو سب، صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع وخصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر اور احسان کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی زندگی میں جیتے جی پھر سے یہ تقریب سعید سالانہ عرس مقدس کی یہ روحانی محفل پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اور صرف عطا ہی نہیں فرمایا، مزید اس رب نے ہم جیسوں پر یہ خصوصی کرم فرمایا کہ دنیا کے تمام تر لغویات و فضولیات سے بچا کر تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے محبوب بندے کے آستانے پر حاضری کی ہمیں اور آپ کو سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو
دونوں جہان میں ان بزرگوں کے فیضان سے خوب خوب فیض یاب فرمائے۔ آج کی یہ محفل جناب محترم بھائی محمد عاشقین صاحب چشتی نقش بندی کی جانب سے منعقد ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بانی محفل کو ان کے حسن نیت سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے الحمدللہ نعتیں سماعت کی۔ وقت کم ہے، میں اسی وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ عظمت اولیاء کے تعلق سے چند گھڑیاں میں آپ کی خدمت کروں۔ ایک دفعہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ دو تین شعر بطور خاص آپ سماعت فرما لیں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر، خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی عظمت اور ان کے مقام کو بتانے سے پہلے یوں ارشاد فرما رہا ہے، الا خبردار ہو جاؤ، انا بے شک۔ آپ اس آیت پر غور کریں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آپ اگر غور کریں، قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں اس طرح سے ارشاد نہیں فرمایا. یہاں اولیاء کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ایک بورڈ لگایا. بورڈ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں جہاں پاور ہاؤس ہوتا ہے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے, اس پہ ایک نشان بھی بنا ہوا ہوتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے خطرہ. کیا مطلب کہ یہ جو پاور ہاؤس ہے یہاں بجلی ہے, لائٹ ہے, آپ اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کرنا. اگر اسے ٹچ کرو گے, چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرو گے تو خطرہ ہے کہ جان جا سکتی ہے, ہلاکت ہو سکتی ہے. بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی عظمت, اولیاء کے مقام, ان کے رتبے کو بتانے سے پہلے اللہ نے 2 تاکیدیں فرمائی. الا حرف تنبیہ ہے, خبردار ہو جاؤ. انا یہ حرف تاکید ہے, بے شک میں جن کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں ان کی عظمت سے بھی چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہ کرنا, ان کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش نہ کرنا. یہ میرے محبوب ہیں, یہ میرے مقرب ہیں. اگر ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرو گے تو خبردار ہو جاؤ. جس طرح سے وہاں یہ خطرہ تھا کہ اگر بجلی کہ اس پاور ہاؤس کو ٹچ کرو گے, چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرو گے, وہاں تو صرف جان جانے کا خطرہ ہے. اور یہ جو ہیں یہ میرے ایسے مقرب ہیں, ایسے محبوب ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ اگر ان سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرو گے, ان کی عظمت سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرو گے, گھٹانے کی کوشش کرو گے, ان کے خلاف اگر بغاوت کرو گے تو صرف جان ہی نہیں ایمان چلا جائے گا. یہاں صرف جان ہی نہیں ایمان چلا جائے گا. اللہ فرماتا الا خبردار ہو جاؤ, انا بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. نہ یہاں کوئی خوف ہے نہ وہاں کوئی انہیں کوئی خوف ہے. ایک ایسی جماعت ہے کہ دونوں جگہ ہی, دنیا میں بھی بے خوف, آخرت میں بھی بے خوف. اچھا, انبیاء کو بھی خوف ہوگا. کس بات کا خوف ہوگا؟ انہیں اپنی امت کا خوف ہوگا کہ آج میری امت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرماتا ہے. انہیں بھی خوف ہوگا. مگر اولیاء کی عظمت یہ ہے, ان کا مقام یہ ہے. اس سے یہ نہ آپ سمجھیں آپ کہ کہیں اولیاء کے مقام کو ہم بڑھا رہے ہیں, نہیں, معاذ اللہ. اولیاء تو اولیاء ہیں, انبیاء انبیاء ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی میدان محشر میں اپنا تو نہیں امت کا خوف ہوگا, مگر یہ اولیاء ہیں, یہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں, اتنے چہیتے ہیں, اتنے پیارے ہیں, یہ اتنے پیارے ہیں کہ انہیں وہاں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا, وہاں بھی یہ بے خوف ہوں گے.
ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، کرم کیا ہے تبھی تو آئے ہیں۔ بڑے نصیب والے ہیں آپ، صرف نصیب والے نہیں، بڑے نصیب والے ہیں۔ اب ذرا آپ اولیاء کے مقام، ان کے آستانوں پر جو لوگ آتے ہیں، جو اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں جھکتے ہیں، وہ کس طرح سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف۔ قرآن آپ نے سن ہی لیا، اللہ نے اولیاء کی عظمت کو قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر اور آپ پر کہ چاہے ہم نالائق صحیح، گنہگار صحیح، کمزور صحیح، خطا کار صحیح، وہ سب اپنی جگہ درست ہے، مگر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کے دلوں میں اللہ نے ان محبوبوں کی محبت رکھی ہے، ان کا چاہنے والا بنایا ہے۔ جو ان کے چاہنے والے ہو گئے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، جو ان کے دوست ہو گئے، جنہوں نے ان سے دوستی کر لی، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ارے اچھا، یہ ایسی دوستی ہے، ہماری اور آپ کی دوستی تو جب تک دنیا میں ہم زندہ ہیں، میری آپ سے دوستی ہے، آپ کی مجھ سے دوستی ہے، مگر محشر میں یہ آپسی جو دوستیاں ہیں، ہماری گہری دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، یہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ گہرے دوست، جو گہرے دوست ہیں آپس میں، یہ دوستی ٹوٹ جائے گی۔ وہ گہرے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ دوست بھی سوچیں گے کہ آج میرا پاپ ان کے سر رکھ دیا جائے، میرے سارے جرائم و کرائم ان کے سر رکھ دیے جائیں۔ یہ گہرے دوست بھی وہاں دشمن بن جائیں گے، مگر قرآن کہتا ہے الا المتقین، مگر جنہوں نے اللہ والوں کو دوست بنا لیا، جنہوں نے اللہ والوں سے دوستی کر لی، قرآن کہتا ہے الا المتقین، مگر پرہیزگاروں کی دوستی، پرہیزگاروں کی دوستی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انہیں اگر آپ نے دوست بنا لیا تو یہ دوستی ختم ہونے والی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی، اور کس طرح سے کام آئے گی؟ پہلے ایک حدیث سنیے چھوٹی سی، پھر اس کے بعد وہ حدیث سنا کر اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ کس طرح سے کام آئے گی؟ یہ اللہ والے ہیں نا، کہ جن کے بارے میں مولا روم فرماتے ہیں ایک زمانہ صحبت باولیاء، ایک زمانہ صحبت باولیاء، کہ اولیاء اللہ والوں کی صحبت میں اگر آپ نے ایک گھڑی، ایک زمانہ گزار دیا، ایک لمحہ گزار دیا، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال کی بے ریا، بغیر ریا والی عبادت، جس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناؤ نہیں، کوئی سنگار نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، ایسی عبادت جو ریا سے بالکل خالی ہو۔ اچھا، نماز میں پڑھتا ہوں تو اس میں ریا ہو سکتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اس میں ریا ہو سکتا ہے، دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ سمجھیں صاحب کہ میں قرآن پڑھنے والا ہوں، نہیں سمجھے؟ اس میں ریا ہے نا، ریا ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ایک عبادت وہ ہے، ایک عبادت وہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور بندوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، وہ چھپ کے کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے۔ اور کیسی ہے وہ عبادت؟ پانی نہیں پیوں گا، وہ تو میری آواز ویسے ہی متاثر ہے، یہ تو سمجھ لیجئے کہ بزرگوں کا فیض ہے کہ ابھی الحمدللہ آواز جو ہے کچھ بہتر ہوئی ہے، نہیں سمجھے؟ بزرگوں کا فیض ہے بس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ذرا آپ محبت سے سنیے۔ ہاں، ایک وہ عبادت ہے جس میں بالکل ریا ہے ہی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کی، اور 2-4 دن نہیں، یا 2-4 سال نہیں، 100 سالہ، یعنی 100 سال ایسی عبادت کی
جس میں بالکل کوئی ریا نہیں، اور وہ 100 سال کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی۔ تو مولا روم فرماتے ہیں کہ اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ ساعت جو ایک پل آپ نے ان اللہ والوں کے آستانے پر ایک پل آپ نے جو گزارا ہے، وہ ایک پل 100 سال کی عبادت پر بھاری ہے، 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ حدیث سنیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ والے جنت میں جا رہے ہوں گے نا، جنت میں جا رہے ہوں گے، تو ان کا ایک چاہنے والا جو جہنم میں ہوگا ان کی نظر پڑے گی، کیونکہ ہر جنتی کو پل صراط کے اوپر سے ہی جانا ہے، ایک پل ہے نا وہ جہنم کے اوپر ہے، اسی کے اوپر سے جانا ہے۔ تو وہ جو بیچارہ گنہگار جہنم میں گیا ہوا ہے ان کی تو نظر پڑ جائے گی، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو میرے ولی ہیں، یہ تو میں ان سے محبت کرتا تھا، میں تو ان کا چاہنے والا تھا۔ تو اس وقت وہ عرض کرے گا، اے اللہ کے ولی، آپ شاید مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ جنت میں جا رہے ہیں، مجھ پر بھی تو نظر کرم فرمائے۔ میں نے ایک لمحہ آپ کی خدمت کی تھی، ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کیا تھا، پانی کا ایک پیالہ پیش کیا تھا، آپ جا رہے ہیں، کم از کم مجھ پر بھی تو نگاہ کرم فرمائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جانے والے ولی کے قدم رک جائیں گے، وہ اللہ کے ولی ٹھہر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیوں رک گئے؟ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، تم تو میرے محبوب ہو، جنت منتظر ہے، دروازے منتظر ہیں، جاؤ نا، جاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کتنے پیارے ہیں اللہ کے۔ یہ عرض کریں گے مولا جنت تو انتظار کر رہی ہے، دروازے تو انتظار کر رہے ہیں، مگر مولا یہ جو بندہ ہے نا، یہ گنہگار بیچارہ جو جہنم میں پہنچ گیا ہے، دنیا میں اس نے ایک دفعہ میری خدمت کی تھی، اب میری آرزو یہ ہے کہ میں اس کے بغیر جنت میں نہیں جانا چاہتا، بس میری یہ آرزو تو پوری فرما دے۔ اللہ فرمائے گا میں تو تجھ سے اتنا راضی ہوں، یہی کیا تم جتنوں کو چاہو، جن جن کے لیے چاہو سفارش کرو، میں سب کو تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا، جتنوں کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، جس کے لیے بھی سفارش کرو گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پانی کا ایک پیالہ پیش کیا تھا، تو سبحان اللہ کیا کام آ رہا ہے۔ اب جو ان اللہ والوں کے نام پر لنگر تقسیم کریں گے، اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، بھائی لنگر تقسیم کریں گے، کھانے کھلائیں گے، تو سبحان اللہ یہ اللہ والے انہیں بھول جائیں گے، تو عرض کریں گے حضور ہم تو گنہگار ہیں، آپ تو نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے سبحان اللہ بڑے کریم ہوتے ہیں۔ اچھا انہیں تو دنیا نہیں چاہیے، دنیا سے ہمیشہ ہی یہ الگ تھلگ رہے، دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا، مگر یہ بارگاہیں وہ ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ میں بندہ جس نیت سے آتا ہے، اگر دنیا چاہتا ہے تو یہ انہیں دنیا بھی اللہ سے دلوا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں یہ وہ اللہ سے دلوا دیتے ہیں۔ یہ اتنے پیارے ہوتے ہیں اللہ کے کہ اللہ سے اگر یہ عرض کر دیں تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا، نہیں سمجھے؟ بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اور کچھ سناؤں یا ختم کر دوں؟ اچھا سبحان اللہ، ہے گنجائش نا؟ سبحان اللہ۔
سنیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہی ہماری تمہاری محبت قبول فرما لے. بس وہ تو نوازنے والا ہے، نہیں سمجھے؟ بڑا کریم ہے وہ رب. نوازنے پر جب آتا ہے نا، معمولی سی نیکی پر ہی نواز دیتا ہے. اب سنو آپ، اب وہ والی حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ جو آپ آئے ہیں، سبحان اللہ، تھوڑا سا وقت آپ قربان کر رہے ہیں، کیا صلہ ملے گا وہ بھی سنیے. اور کیسے یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ صرف آدمی ارادہ کر لیتا ہے، پہنچا بھی نہیں ہے، مگر اللہ کا ان پر بھی کرم ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو بہت بڑا قاتل تھا، اور 2-4 لوگوں کا قاتل نہیں تھا، وہ 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. ایک کم 100 لوگوں کا وہ قاتل تھا. ایک دن دل میں خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے، شاید اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. وہ گھر سے نکلا، سوچا کہ کسی عالم سے مل کر عرض کرتا ہوں کہ ہوں تو بہت بڑا مجرم، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، گناہ معاف ہو سکتا ہے. اب وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو ایک نیم ملا مل گیا. آدھا اگر ملا ہوتا ہے نا تو وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے، آدھا حکیم بھی خطرہ جان ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ آدھا والا معاملہ ہو تو وہ خطرہ ہی ہوتا ہے. آدھا ڈاکٹر بھی صحیح نہیں، آدھا حکیم بھی صحیح نہیں، ایسی آدھا ملا بھی صحیح نہیں ہے. وہ نیم ملا مل گیا ان کو. اب انہوں نے انہی سے معلوم کر لیا کہ حضرت میں بہت بڑا گنہگار ہوں. کہا بتاؤ تو صحیح کیا گناہ کیے ہو. کہا کہ 99 لوگوں کو میں نے ناجائز طور پر قتل کیا ہے، بلا وجہ ناجائز بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، 2-4 نہیں 99 لوگوں کو قتل کیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا توبہ؟ تیری توبہ قبول ہوگی؟ توبہ قبول ہونے والی ہے؟ اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم، اتنا اس قدر جرم کیا ہے، توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے تیری. کہا اچھا جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بخاری شریف ہے، سبحان اللہ، بخاری شریف میں آیا ہے. حضور فرماتے ہیں، اس نے کہا اچھا جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو کیوں نہ میں 100 کی گنتی پوری کر دوں. اٹھایا کھنجر اور اس کا کام تمام کر دیا. اب 100 کی گنتی پوری ہو گئی. اب پھر یوں ہی دن بیتتے رہے. پھر خیال آیا ایک دن، اچھا اللہ جب ہدایت کسی کو دینا چاہتا ہے نا تو راستہ نکالتا ہے. بس اللہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے. میں سمجھے یہ دعائیں کیا کرو. اچھا نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا لوگ آج کل الجھتے ہیں کہ بھائی اللہ والے کے یہاں کیوں جا رہے ہو، ولیوں سے کیوں محبت کرتے ہو. کاش اگر وہ بھی غور کریں تو سورہ فاتحہ میں روزانہ جس وقت بھی نماز پڑھتے ہیں ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اس راستے پر چلا. ہمیشہ اللہ سے یہ دعا ہوتی ہے، بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہے. کوئی سی بھی نماز پڑھو آپ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے نا، سبھی جانتے ہیں. یہ دعا اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، کرو مانگو مجھ سے یہ کہ ہمیشہ اے اللہ مجھے تیرے انعام والے بندوں کے راستے پر چلا. اور بلا وجہ لوگ جو ہے اس پہ جو ہے الجھتے ہیں کہ نہیں مت جایا کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اب سنو جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. 100 کی گنتی پوری ہو گئی. اب پھر خیال آیا اب اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو راستہ نکالتا ہے. پھر خیال آیا کہ اب پھر کوشش کر کے دیکھوں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. نکلا گھر سے، تلاش کر رہا، ڈھونڈ رہا ہے. اب کی بار مل گئے بالکل مکمل عالم.
जो पूरे आलिम थे, मुलाकात हुई। अर्ज़ किया हज़रत अस्सलामु अलैकुम, क्या बताओ क्या काम है? कहा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, 100 लोगों को मैंने नाजायज़ तौर पर कत्ल किया है, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं कबूल हो सकती है? अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, बेहिसाब बख्शने वाला है। वो बख्शने पे आए तो बग़ैर हिसाब के बख्श देता है, वो बेहिसाब बख्श देता है। क्यों नहीं, क्यों मायूस हो रहे हो? उसकी रहमत से क्यों मायूस हो रहे हो? उसकी शान तो ये है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। क्यों नहीं तेरी तौबा कबूल होगी? हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तौबा यकीनी तौर पर कबूल हो जाए और जल्दी कबूल हो जाए, एक तो यकीनी और जल्दी कबूल हो जाए, अगर चाहते हो कि तुम्हारी तौबा जल्दी कबूल हो जाए तो रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर जल्दी तौबा कबूल कराना चाहते हो कि जल्दी फ़ौरन ही कबूल हो जाए, तो उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर इसीलिए तो मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, जल्दी बताइए ना। कहा वो फलाना गांव, फलाना बस्ती जो है, वो फलाना मोहल्ला, वहाँ अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे वहाँ रहते हैं, वहाँ अल्लाह के महबूब बंदे बसे हुए हैं, बस तुम उस बस्ती में चले जाओ और वहाँ जाकर उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तुम्हारी तौबा उनकी बरकत से जल्दी कबूल फरमा लेगा। अब तो ये शौक़ से चला कि अब तो रास्ता मिल गया है, अब ये चल रहा है और अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ, मौत का फरिश्ता आ गया। आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था, मौत का फरिश्ता आ गया। उन्होंने अपना काम तमाम किया, रूह निकाल ली, इंतकाल हो गया। इतने में होता क्या है, रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए और अजाब देने वाले फरिश्ते भी आ गए। अजाब देने वाले फरिश्ते कहते हैं कि इनकी रूह को हम लेकर के जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, 100 लोगों का कातिल है, हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। और रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं नहीं जी, हम लेके जाएंगे, गुनहगार तो था, ये गुनहगार तो था, मगर तौबा के इरादे से अल्लाह वालों के यहाँ जा रहा था, वलियों की ज़ियारत के लिए जा रहा था। आशिकीन ज़रा सुनिए, सुभान अल्लाह, क्या मकाम अल्लाह ने इन्हें बख्शा है। हाँ, अल्लाह ने इन अल्लाह वालों को क्या मकाम दिया है। वो रहमत के फरिश्ते कहते हैं नहीं जी, हम लेके जाएंगे, गुनहगार तो था ये, मगर ये तो देखो अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए, अल्लाह वालों से मुलाकात के लिए तौबा के इरादे से जा रहा था, अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए जा रहा था, हम लेके जाएंगे। अब ये बहसबाजी जो शुरू हुई ना, बहस जो शुरू हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल वो देखो फरिश्ते वहाँ बहस कर रहे हैं, रहमत वाले फरिश्ते करेंगे हम ले जाएंगे, अजाब देने वाले करें हम ले जाएंगे, तो ऐसा करो तुम हमारी तरफ से जाओ, फ़ैसला तुम्हें करना है, मुनसिफ बन के जाओ, फ़ैसला तुम्हें करना है। और इस तरह से फ़ैसला करना है कि जिधर से चला है, अपने महल्ले से जो आ रहा है, उधर की भी मसाफत उसको भी जो नापो, हाँ, और जिधर ये जा रहा है, जिधर जा रहा था, जहाँ मेरे महबूब बंदे रहते हैं, उस बस्ती की तरफ जो ये जा रहा था, उधर का भी रास्ता जो है वो भी नाप लो, और जिधर ये करीब निकले, फ़ैसला यही होगा कि जिस इलाके से ये करीब निकलेगा वो उनके हक़ में फ़ैसला होगा, वो रूह ले करके जाएंगे। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए इन फरिश्तों के पास, ये रूह ले करके यहीं तो झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कि नहीं जी इस तरह से मामला नहीं होगा, अल्लाह ने मुझे भेजा है, फ़ैसला इस तरह से होगा। अब ज़मीन नापी जाए, जिधर से चला था उधर की ज़मीन नाप ली गई,
जिधर जा रहा था अब उधर की ज़मीन नापी जा रही है। जब उधर की ज़मीन नापी जा रही है तो अल्लाह ने ज़मीन के उस टुकड़े को हुक्म दिया कि सिमट जा, सिमट जा। अल्लाह ने फरमाया सिमट जा। मेरे महबूबों की ज़ियारत के लिए जा रहा था, मेरे दोस्तों से मुलाकात के लिए जा रहा था। दिल में इश्तियाक तो देखो, चाहत तो देखो, मैं जिनसे राज़ी हूँ उन्हें देखने जा रहा था। ये सिमट जा। ज़मीन का वो हिस्सा सिमट गया और जब सिमटा तो सिर्फ एक बालिश अल्लाह वालों की आबादी से वो करीब निकला। सिर्फ एक बालिश। हम और आप तो बहुत करीब आ गए हैं। हाँ, कितने करीब आ गए हैं। हम लोग जाते हैं अल्लाह वालों के आस्थाने पर, सुभान अल्लाह, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह के आस्थाने पे जाते हैं, अपने पीरो आप मुर्शिद के आस्थाने पे जाते हैं, हम तो करीब पहुंच जाते हैं। अब ज़रा गौर तो कीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, सिर्फ एक बालिश वो करीब था। फैसला हो गया कि ये फरिश्ते लेकर के जाएंगे, रहमत वाले फरिश्ते। मैंने जन्नती बना दिया, तौबा की भी नहीं थी, सिर्फ इरादा किया था। तौबा भी कबूल हो गई और जन्नत भी मिल गई। सुभान अल्लाह, तौबा भी कबूल हो गई और जन्नत भी मिल गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है इनका। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों का कि इरादा करके सिर्फ निकलो, सुभान अल्लाह, पहुंच जाओ तो सुभान अल्लाह वारे के नयारे हो जाए। और ना भी पहुंच पाए हो, सुभान अल्लाह, सिर्फ इरादा करके चले हो, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह उस पर ही नवाजिशात फरमा देता है। बस अल्लाह ताला हमारी ये चंद घड़ियों की हाज़िरी कबूल फरमाए। इन बारगाहों का तसद्दुक़ और इनकी खैरात अल्लाह हमें यहाँ भी नसीब फरमाए और वहाँ भी नसीब फरमाए। हम लोग बड़े कमज़ोर हैं, गुनहगार हैं। हमेशा हमें और आपको ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह, जब तूने ये करम फरमा ही दिया है हम जैसे गुनहगारों पर, हम तो इस करम के काबिल नहीं थे। पता नहीं हम किस गफलत में पड़े रहते। शैतान हमें गफलत में डाल देता, नफ्स हमें गफलत में डाल देता, मगर मौला तूने जब करम कर दिया, अपने महबूबों की चौखट पर पहुंचाया है। ऐ अल्लाह, हमें तो इनकी खैरात यहाँ भी चाहिए और वहाँ भी चाहिए। ऐ अल्लाह, हम तो इनके तसद्दुक़ पर यहाँ भी पल रहे हैं, हमें वहाँ भी चाहिए। ऐ अल्लाह, हमें इस दर की भीख यहाँ भी अता फरमा और वहाँ भी अता फरमा, और वहाँ इस शक्ल में अता फरमा कि इनके दामनों में हमें छुपा देना इनके दामनों में, और छुपा कर हमें बेहिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाना। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह वालों की ग़ुलामी पर मुझे भी और आपको भी ज़िंदा रखे, और इन्हीं की ग़ुलामी पर अल्लाह ताला मौत नसीब फरमाए। सलाम के लिए खड़े हो जाएं। हाँ, शजरा पढ़ लीजिए, कोई हरज नहीं है। सलाम पढ़ के पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, सलाम पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, शजरा पढ़ लीजिए ना, अच्छा है, पहले पढ़ लीजिए शजरा। लो बाबू पढ़ लो, शजरा पढ़ के सलाम हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजरतुन तय्यबतुन चिश्तियतुन मानिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलुहातन बितवफुरहा फिस्समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबति लिल मुस्लिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत सरवर कायनात खुलासाए कुल मौजूदात रसूल रब्बिल आलमीन अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन असदुल्लाह गालिब मतलूब कुल तालिब हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व करमुल्लाहि वजह। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा फ़ुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा सुल्तान इब्राहिम बिन अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा सैयदुद्दीन हज़ीफ़तुल मरअशी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा अमीनुद्दीन अबी हुबैरतुल बसरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा उल्लुम ममशाद दिनवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा
ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نائب النبی فی الہند حبیب اللہ، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن المعروف سلطان الہند، خواجہ غریب نواز سنجری ثم اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، غریق الرحمت شہید المحبت امام العارفین شیخ الاسلام والمسلمین قطب الاقطاب سید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اویسی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بابا فرید الدین گن شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالقدوس عرف نوگدہ پیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہینگا قدر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الہی بخش چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قادر بخش چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ننھے میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اللہ بخش چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نور محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اخلاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب اسری کے دولہا پہ دائم درود، پہ اسری کے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ دائماً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، محض تیری ہی کرم سے، تیری عنایت سے سالانہ عرس مقدس کی روحانی محفل کا اہتمام ہوا، ہم سب حاضر آئے۔ یا اللہ، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اس روحانی محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، ان تمام نذرانوں کو قبول فرما کر اے اللہ تو اپنے کرم کے مطابق خوب خوب اجر و ثواب عطا فرما۔
ان تمام کا ثواب حضور اکرم نور مجسم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش ہے، مولا قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین علیہم الرحمت الرضوان کی بارگاہوں میں حسب مراتب نظر ہے، مولا قبول فرما۔ یا اللہ خصوصیت کے ساتھ پیر پیراں، میر میراں، بڑے پیر دستگیر حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ سرکار غوث اعظم کی آل و اصحاب، تمام اولیاء ہند و پاک، بالخصوص ہند الولی عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی آل و اصحاب، تمام اولیاء دہلی، بالخصوص خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس سلسلے کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ خواجہ خواجگاں عارف باللہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل و اصحاب کی بارگاہوں میں حسب مراتب نظر ہے، مولا قبول فرما۔ سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ کے تمام بزرگوں کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہوئے بالخصوص صاحب آستانہ کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ یا اللہ تیرے ان محبوبوں کے وسیلے سے حضور قاضی اہل سنت دہلی کی بارگاہ میں بھی نظر ہے، مولا قبول فرما۔ تیرے ان تمام محبوبوں کے وسیلے سے کل مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، خاص طور سے ہم تمام حاضرین، زائرین اور بانی محفل جناب بھائی عاشقین صاحب کے خاندان عزیز و اقربا میں، اور ہم تمام حاضرین کے عزیز و اقربا میں اب تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رحلت کر چکے ہیں، ان تمام کے ارواح طیبات میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ یا اللہ ہم حاضرین میں جن جن کے بھی والدین دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، ان کے بھی ارواح طیبات میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم میں جن جن کے ماں باپ موجود ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ، یا اللہ ان کا سایہ تادیر ان کی اولادوں کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ مولا کریم پروردگار عالم، مولا تبارک و تعالیٰ تیرے یہ محبوب ہیں، اے اللہ تو اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما۔ خصوصیت کے ساتھ بانی محفل جناب بھائی محمد عاشقین صاحب کے جو بھی معاملات ہیں، اے اللہ ان تمام معاملات میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ خاص طور سے جو مقدمہ چل رہا ہے، اے اللہ عزت کے ساتھ اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، امید سے زیادہ کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اے پاک پروردگار عالم، تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں یہ تیرے بندے ہم سب کے سب بڑی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اے اللہ تو ضرور ان کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے گا۔ اے اللہ ہم تیرے ان محبوبوں کے صدقے میں تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، مولا ہم سب پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، اے میرے کریم رب پروردگار عالم تو ہی اولاد دینے والا ہے، اے اللہ تیرے ان محبوبوں کے صدقے میں ان تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ مولا کریم پروردگار عالم ہمیں تیرے ان محبوبوں کی غلامی پر زندہ رکھنا، تیرے ان محبوبوں کی غلامی پر ہمیں موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ تا حیات ہم سب کو تیرے ان محبوبوں کے آستانوں پر اور ان کی محفلیں ہمیں سجانے کی توفیق عطا فرما، بار بار ان مقدس آستانوں پر ہمیں حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں بار بار یہ سعادت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری موجودہ نسلوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما، آنے والی نسلوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم رب جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، اے اللہ جو نمازی ہیں انہیں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما،
ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ناگہانی وباؤں سے، بلاؤں سے، موذی بیماریوں سے، سڑک کے حادثات سے، اچانک والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جو نیک ارادے لے کر آئے ہیں، اے اللہ تو سب کے ارادوں کو جانتا ہے، مولا ہر ایک کو ان کے حسن نیت سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما، ہر ایک کو اپنے اپنے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تبرک لے لیتا ہوں نا، یہ